الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بھائی نام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو جمعہ پڑھنے آنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، نہیں تو آج کے دن میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے، اور اللہ نے ان سب سے چھاٹ کر کے ہم کو مسجد میں بلایا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور عبادت کرنے میں جی لگتا ہے۔ اکابر نے فرمایا ہے کہ کسی آدمی کو اگر من میں آ جائے، طبیعت میں آ جائے کہ چلو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے ہیں، یا نفل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، کریں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے، یہ دعوت ہے، کریں اس کو فوراً پڑھ لینا چاہیے۔ اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ آگے پھر پڑھنے کی طبیعت آپ کی مچلتی رہے گی، اور آپ کی طبیعت چاہے گی کہ نہیں خوب سے خوب عبادت کریں، خوب سے خوب عبادت کریں۔ دیکھیے 2 چیز ہے، ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ کیا ہے؟ حق تو سب جان رہے ہیں، اور باطل کو بھی اکثر لوگ جان رہے ہیں۔ موٹی موٹی بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس سے پہلے ہی پیدائش ہے شیطان کی، ابلیس کی، اس سے پہلے ہی پیدائش ہو چکی ہوئی تھی۔ شیطان میں 3 خوبیاں تھیں، اور ایک چیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کام کا نہیں ہو سکا۔ کیا ہے؟ 4 خوبی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 4 خوبی ہمارے اندر آ جائے کسی طریقے سے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا بھی چاہیے۔ عارف ہونا چاہیے، عارف کہتے ہیں خوب دعا مانگنے والا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خوب دعا مانگنا چاہیے۔ کوئی حالات آ جائے، پریشانی گھیر لے، نہیں بھی پریشانی گھیرے ہوئے ہو آپ کو، راتوں میں مصلی کو بچھائیے، جب سب سو جائے مصلی کو بچھا کر کے خوب اللہ سے مانگیے۔ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ کیا ہے؟ آج لوگ اللہ سے مانگ نہیں رہے ہیں، نہیں مانگ رہے ہیں۔ مسجدیں ویران ہوتی چلی جا رہی ہیں، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے 7 کلمہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو کتنے کو پتہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے۔ بہت سارے بچوں سے گاؤں دیہات میں جاتا ہوں، پوچھتا ہوں یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ہمارے ابو امی نے پیدا کیا ہے۔ کس کی امت میں ہو پتہ ہی نہیں ہے، رزق کون دیتا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ عالم علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے معلوم ہوگا۔ آج ہر کوئی اپنے آپ میں بڑا بن جاتا ہے۔ جو عالم حافظ قاری ہیں ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام دیا ہے۔ انہی عالم و حافظوں کے بارے میں آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو عالم لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، یہ نبی کے وارث ہیں۔ ان کو گھورنا اور ان کے بات کا جواب دینا، منہ لگانا کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے گا، جو آدمی جتنا ہی بڑا ادب والا ہوگا، سمجھ جائیے وہ آدمی اتنا ہی باکمال ہوگا۔
اگر آپ دیکھ لیجئے گھر میں آپ کا بال بچہ آپ کی بات مان رہا ہے، اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، تو بڑھتا رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جس بچے کے اندر اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، سعودیہ، دبئی اور کویت جا کر کے 2 روپیہ کمایا اور ڈش ڈیٹ کرنے لگا، تو وہ کچھ دن کے لیے تو خوب اچھال مارے گا، مگر ایک وقت آتا ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے بھی خصوصاً یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ہر حال میں ادب کریں۔ آج پیسہ کما لے رہے ہیں، بیوی کو لے کر سائڈ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کا حکم فرمایا ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے کہا گیا استاد کا درجہ ماں باپ سے نیچے ہے، پیر کا درجہ ماں باپ سے نیچے ہے۔ کیوں نیچے ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ کے درجے کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے بال بچوں، اے لڑکوں، اپنے ماں باپ کے بات کا جواب تو دور کی بات ہے، اف بھی مت کہو۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے باپ کو دماغ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے دماغ پہ چلتے تو اتنی ترقی ہو جاتی، چہ جائے کہ وہ اب تک کوئی ترقی نہیں کر پایا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، ماں ہی باپ بنا کر کے گھر دیتے ہیں، ماں ہی باپ سب کچھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے باپ کو عقل نہیں ہے۔ تم کو کہاں سے عقل آ گیا جب تمہارے باپ کو عقل نہیں ہے؟ تو تمہارے باپ عقل مند ہے، اس لیے تو عقل مند ہے۔ اگر وہ بیوقوف ہوتے تم بھی بیوقوفی کے درجے میں کہاں باتا۔ اس لیے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھو اور اس وقت کو یاد کرو تم پخانہ پیشاب بھی دھونے لائق نہیں تھے، وہ اپنی نیندوں کو قربان کیا کرتے تھے اور تمہارے تکریم میں اور تم کو عزت اور مقام دینے کے لیے تن من دھن کو قربان کر دیے۔ میں تو اس سے آگے کی بات کہہ دیتا ہوں، ارے ماں باپ تمہارے قدر کیے یا نہ کیے یہی کافی ہے، تم کو اپنا نام دے دیے، تم کو سب حلالی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اس لیے ماں باپ کے ہر حال میں قدر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتے ہو جنت کو پانا تو والدہ کا جنت کا انار، ماں باپ کو خوش کر لو، جنت پا جاؤ۔ ماں باپ نہیں خوش ہیں، کسی بھی حال میں تم جنت میں نہیں جاؤ گے، سزا پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ سزا پاؤ گے۔ نبیوں کو کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کیا تھے؟ وہ اسلام والے نہیں تھے، تو کہا گیا کہ نہیں، ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرنا ہے، مگر وہ آپ کے باپ ہیں، ان کی قدر کرنی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی قدر کرنی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آج عارف نہیں ہے، اللہ سے لوگ مانگنے والے نہیں ہیں، خلوت میں کچھ دیر بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے رونے اور گڑ گڑانے والے نہیں ہیں۔ ہر کوئی چوک چراہے پہ بیٹھ کر کے دیکھ لیجئے رات و دن جو اجھل رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ رات دن پائپ کو چلائیے گا، راتوں دن پائپ کو چلائیے گا تو وہ پائپ پانی کے بجائے کیچڑ دینے لگے گا۔ کیا دینے لگے گا؟ کیچڑ دینے لگے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آپ اپنے وقت کو فراغت کیجئے، خلوت میں آئیے، ہر وقت جلوت میں مت رہیے، لوگوں کے بیچ میں مت رہیے، کچھ وقت کو فارغ کیجئے، مصلی کو بچھائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے اور خوب مانگیے اللہ سے، اپنے آپ کو بھریے اور خوب اپنے آپ کو مزین کیجئے، اپنے برائیوں کے بارے میں سوچئے کہ اے اللہ ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ کیسے دور ہو جائے۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، رحم کرم کا معاملہ فرما دے۔ کہہ رہے جب اپنے آپ کو بھریں گے پھر آپ جو بات نکالیں گے انشاءاللہ وہ بات اس کے دل پر اثر کرے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہر وقت جو اجھلتے رہتے ہیں، ہر وقت تقریر، ہر وقت گپاسٹنگ۔ آج تو حال ایسا ہو گیا، ہر گھر میں، اکثر گھر میں سود کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ لون پہ کچھ ہوا، لون پہ پیسہ لے لیے،
کچھ ہوا سود بیاج پہ پیسہ لے لیے، جیسے لگتا ہے یہ حرام ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، سود لینے والے، دینے والے، اس پر گواہ بننے والے تمام کے تمام جہنمی ہیں۔ یہ لون کو اتنا سجدہ سمجھ لیا لوگوں نے، جس کو سود سمجھتے ہی نہیں ہے۔ معلوم ہونا چاہیے آپ نے سود کو سود نہیں سمجھا، اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہہ رہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، کہہ دو ان کو میری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کیا ہے؟ آپ جو ہے اللہ سے جنگ سے کہیں جیت سکتے ہیں؟ رے اللہ آپ کے اوپر جو چھوٹ دیے ہوا ہے مگر کبھی نہ کبھی پکڑ میں آ جائیں گے، اس لیے جو لوگ بھی اگر اس میں ملوث ہیں دھیرے دھیرے توبہ کریں اور کوشش کریں یہ ناجائز مال ہمارے مال سے ختم ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر آدمی کو عارف بننا چاہیے، کہہ رہے اس کے بعد دوسری چیز ہے عالم۔ کیا ہونا چاہیے؟ عالم۔ عالم کے لیے تو ماشاءاللہ ابھی بھی کوشش کریں، چلتا پھرتا مدرسہ چلتا ہے جماعت کا، اس میں چلے جائیے، اس میں نہیں ہو رہا ہے تو آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فی الدین ولا تکن الخامس۔ کہہ رہے کن عالما، کہہ رہے یا تو عالم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ، پڑھنے لے لگو۔ کہہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو عالم کی بات سننے والے بن جاؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں چیز نہیں ہو رہا ہے تو دینداروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اس میں کا پانچواں مت بنو، نہیں تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تیسری چیز ہے عابد۔ شیطان بہت بڑا عابد بھی تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آج دو لوگ دو دن جو ہیں نماز پڑھنے چلے آتے ہیں، دوسرے کے اوپر لے فتوا دے فتوا مارنے لگتے ہیں، ارے وہ تو نمازی نہیں ہے ہم نمازی ہیں، اور کیا کیا اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں۔ شیطان سے زیادہ کوئی سجدہ نہیں کیا ہے، مگر وہ عاشق نہیں تھا، چوتھی چیز اس کے اندر نہیں تھی۔ کہہ رہے عاشق کا ہونا ضروری ہے کسی بھی لائن میں۔ آپ عالم سے جڑیں، بزرگ سے جڑیں، تقوی والوں سے جڑیں، ماں باپ سے جڑیں، کسی سے بھی جڑیں، عاشق ہوں گے تو اپنے آپ کو آپ قربان کرنے والے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ارے ابراہیم علیہ السلام تو پکے وفادار تھے، پکے وفادار تھے، تو اللہ نے قربانی کے صلے میں اسماعیل کی قربانی لیا۔ اسماعیل کے قربانی کے صلے میں اللہ نے پوچھا ابراہیم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں مانگوں گا تو مجھے ہی تو دینا پڑے گا۔ کہ مانگو تو ابراہیم، کہا بس میری نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیجیے۔ کیا دے دیجیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عاشق بن کر کے دیکھیے، ہر جگہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تو کیا ہے، اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو کہا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ ملائکہ نہیں تھے، یہ تو پہلے ہی سے جو ہے ابلیس تھا۔ کون؟ یہ عبادت کرتا تھا، دعا مانگتا تھا اللہ سے، بہت عالم تھا، عاشق نہیں تھا۔ شیطان کیا نہیں تھا؟ عاشق نہیں تھا، اللہ سے بہت مانگتا تھا۔ اللہ نے جب کہا تو کہا لم یک، سارے لوگوں نے سجدہ کیا، یہ کہا لم یک، یہ سجدہ نہیں کیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ اللہ نے کہا قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کرتے بھی نہیں، اب بختوتی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کریں گے بھی نہیں، اور ان کو کہیے سوال پہ سوال ٹھوکیں گے۔ شیطان بھی سوال پہ سوال ٹھوک رہا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا ہوں؟ اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ میری صفت یہ ہے کہ اگر کوئی آگ کو جلاتا ہے، آگ اوپر کو جاتا ہے، مٹی کو کوئی آدمی پھینکے تو وہ نیچے کو چلا آتا ہے، اوپر والا آدمی نیچے کو کیسا سجدہ کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھے تم تو بہت مردود ملعون ہو۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، بھاگو یہاں سے نکلو، تم تو شیطان مردود ملعون ہو۔ تو پھر وہ کہا اللہ نے آگے اور بھی مہر لگایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تمہارے اوپر قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی۔ کیا ہوں گی؟ اس کے باوجود وہ کہا کہ مانگ رہا ہے اللہ سے اے اللہ ہمیں موقع دیجئے، ہم آپ کے بندوں کو جو ہے بہکائیں گے، ستائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی
جب سوتا ہے، جب آدمی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے ناک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کے ناک پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بال میں 3 گرہ لگاتا ہے. کہہ رہے فجر کی نماز نہیں پڑھنے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے چہرے کی نورانیت ختم کر دی جاتی ہے. کہہ رہے وہی اگر فجر کے لیے اٹھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے، اور دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہہ رہے ایک گرہ کھل جاتا ہے. کہہ رہے اس کے بعد جب وہ آدمی وضو کرتا ہے تو دوسرا گرہ کھل جاتا ہے. کہہ رہے ہیں جب جو ہے پھر نماز پڑھتا ہے تیسرا گرہ کھل جاتا ہے. تو دیکھیے جو نماز پڑھتے ہیں ان کے چہرے کی نورانیت دیکھ لیجئے، ان کو دیکھتے ہوں گے حشاش بشاش نظر آتے ہوں گے. ابھی ہم مسجد میں آئے، ماشاءاللہ آپ کا دھمورا تو ایسے بھی بہت اچھا لگتا ہے، یہاں تو ہر وقت طبیعت چاہتی آنے کی. آیا تو دیکھا حاجی بشارت کریم صاحب ماشاءاللہ قرآن میں لگے ہوئے. تو کیا ہے، اور بھی لوگ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے کوئی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. نوجوان ایک آئے، ان کا نام نہیں جانتا، مصلی بچھائے اور نماز پڑھنے لگے. یہ ہمارے اندر جو ہے کوشش ہونی چاہیے. تکار حق اور باطل کسے کہتے ہیں؟ ایک واقعہ سن لیجئے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے قطب ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں. یاد رکھیے گا ہر وقت میں قطب ہوتے ہیں، ہر وقت میں ابدال ہوتے ہیں. یا آپ کو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آج لوگ کہتے ہیں چاند پہ گئے. کیا کہتے ہیں؟ چاند پہ چلے گئے. اور مسلمان بھی ایک دم جو باہر چلا جا رہا ہے. کہاں چلا جا رہا ہے؟ ایک دم جو ہے لگتا ہے پیدل ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ عقل اقل کی جو ہے نا کمپیوٹر ڈھیلا ہو چکا ہے. ارے آقا نے تو چاند کو اشارے سے ٹکڑا کر کے دکھلا دیا. کیا کر دیا؟ اور اس سے بھی آگے چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے. کیا ہے؟ بہت نیچے ہے. اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. اس سے بھی آگے اور سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش پر بلا کر کے اپنا دیدار کروایا. اور جب وہاں گئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ پیش کیا. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جب بھی آپ کسی عزیز و اقارب کے یہاں جائیں، رشتہ داروں کے یہاں جائیں، کچھ نہ کچھ لے کر کے جانا چاہیے. پہلوں کے لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی وہ جاتے تھے، چاہے ایک پارلے ہی جی ہو، چاہے 5 روپے کا چاکلیٹ ہی ہو، کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے تھے. کیا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے. حضور بھی گئے ہیں، ہدیہ لے کر کے گئے. کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام کیا والطیبات، تمام قولی جانی اور مالی اور فعلی عبادتیں سب آپ کے لیے ہیں. اس کے بعد حضور بھی فوراً کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کیا ہے وہاں پر؟ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو ہمارے نیک بندوں پر. کس پر؟ نیک بندوں پر. نیک بندہ کون ہوگا؟ جو تحیات پڑھے گا وہی نا. ارے جو نماز میں تحیات پڑھے گا وہی نا. اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کیسے قطب ہو جائے گا؟ وہ کیسے ابدال ہو جائے گا؟ کیسے اللہ والا ہو جائے گا؟ کیسے حضور کی دعا میں شامل ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں اور نبی کی ایک بھی بات نہیں مانتا ہے. مسلمانوں کے اوپر اتنے جو حالات آ رہے ہیں. ارے پہلے کے مسلمان تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے. کیا بات تھی؟ وہ جاتے تھے جنگ جیت کر کے آتے تھے. وہ طاقت کی وجہ سے نہیں، وہ روحانی طاقتیں تھیں. کیا تھی؟ آج ہم لوگ کھا کھا کے بھیسا ہیں، ایمان کمزور ہو گیا، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ہم بزدل ہیں، مارے جا رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ مارے جا رہے ہیں. تو میں واقعہ سنا رہا تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، پہلے جوگیوں کا زمانہ چل رہا تھا. کیا چل رہا تھا؟ جوگیوں کا زمانہ چل رہا تھا. تو واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں. اس میں کہا جوگی نے کہا کہ تم بہت جمانے چلے آئے ہو، بہت جما رہے ہو. میں ایک چیز کرتا ہوں، تم بھی اگر یہ کر دیے تو میں سمجھوں گا تم حق پر ہو، نہیں تو میں یہ سمجھوں گا تم باطل پہ ہو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی جادو وغیرہ تو نہیں سیکھے ہوئے تھے، مگر اللہ پہ پختہ یقین تھا، اللہ پہ کامل یقین تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مگر ایک بات رکھو، میری بھی ایک شرط ماننی ہوگی. کیا شرط ہے؟ کہا 2 پیالہ لاؤ اور اس کو پانی سے بھرو اور سفید کپڑا لاؤ، اور جو دونوں آدمی جو اس میں ڈوبیں گے اور غرق ہو جائیں گے، اور نکلنے کے بعد اس کو پانی میں بھگو کر کے سونا جائے گا، دیکھا جائے گا کس کے پانی سے کیسی مہک آ رہی ہے.
اس بات سے تیار ہو گیا اور جو ہے 2 پیالہ لایا گیا. لانے کے بعد جو کہا گیا کہ چلو بھائی اس میں غرق ہو جاؤ, ڈوبو. تو انہوں نے کہا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ ڈوبیے. تو وہ کہہ رہا نہیں, شرط تم نے لگائی ہے, پہلے تم کر کے دکھاؤ, نہیں تو تم کہو گے ایسے ہونا چاہیے تھا, آپ نے ایسے کر لیا. کہا ٹھیک ہے. پانی کو لایا گیا اور اس میں جو ہے پیر کے انگلی کو رکھا. آپ نے دیکھا ہوگا موم بتی کو جلائیے وہ پگھلتا چلا جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے, وہ ایسے ہی انگلی کو رکھا اور ایک چھوٹے کٹورے میں وہ پگھل کر کے اسی میں سما گیا. کیا ہو گیا, کچھ دیر کے بعد وہ نکلا. کہا نکل گیا نا, اب تمہارے پانی میں سے وہ کپڑے کو یہ کر کے الگ رکھ لیا گیا. حضرت جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے پیر کی انگلی رکھے ہیں پانی میں, اللہ کا نام لے کر کے وہ بھی اسی میں غرق ہو گئے. اس کے بعد کچھ دیر کے بعد نکلے اور اس کے بعد کہا گیا اس کو بھی کپڑے کو پانی سے بھگاؤ اور دوسرے تیسرے آدمی کو دیا گیا کہ اس کو سونگو کیسی مہک آ رہی ہے. لوگوں نے کہا جس میں سے جوگی نکلا ہے اس میں سے بدبو ہے, ناک جیسے کٹی جا رہی ہے. آپ جس سے نکلے ہیں اس میں خوشبو ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور باطل مغلوب ہونے کے لیے آیا ہے. اسی وقت کتنے لوگ ایمان لے آئے. کیا لے آئے؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ والے بنیں اور اللہ والوں سے جڑیں, اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے اندر ایمانی طاقت مضبوط ہوتی چلی جائے گی. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب